نگہبانی کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ خدا وہاں پر, کیونکہ وہ آدم بے گناہ تھا, ہو سکتا ہے کہ خدا کہتا کہ نہیں تو مطلب کہ بول دے کرے گا پودوں کو تو پودے یہ پھل دے دیں گے, پودے یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. خدا نے اسے کام دیا ہے. خدا کام دیتا ہے. خدا بالکل فارغ لوگوں کو پسند نہیں کرتا. خدا کو فارغ لوگ پسند نہیں ہے. خدا نے جتنے بھی لوگ چنے ہیں وہ تمام کے تمام محنتی, ٹائم پر اٹھنے والے, اپنے کام کرنے والے, اپنی ذمہ داریوں کے اوپر چلنے والے, اور وہ تمام کے تمام کسی نہ کسی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. یہاں پر لکھا کہ یوسف کو اپنے باپ کی چہرے کی رونق تھی, وہ اس کے بڑھاپے کی اولاد تھی, لیکن باوجود اس کے کہ اس سے بہت پیار کرتا تھا, لیکن پھر بھی وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑیں چلاتا تھا, وہ کام کرتا تھا. اگر ہم آگے پڑھیں گے تو لکھا ہے, اور تیسری آیت سے میں پڑھوں گا, اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا. اس نے اسے ایک بکلمون کباب بھی بنوا دی تھی. مطلب یوسف کو بہت پیار کیا جا رہا تھا. یوسف کو کیسے کپڑے پہنائے جا رہے تھے جو دوسروں سے یہ نمایاں کرتے تھے کہ یہ باپ کا پیارا ہے. اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو اس کے ترجمے میں بکرمون جو ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کڑھائی کی گئی تھی مختلف کلرز میں, ایسے اس کو کپڑے پہنائے گئے تھے. دوسروں کو اگر چوگے اس کے گھٹنوں تک آتے تھے تو اس کا چوگا ٹانگوں تک جاتا تھا, یعنی کہ تھوڑا لمبا تھا اور شائن کرتا تھا. اور یہ وہ کپڑے تب پہنتا تھا جب وہ کہیں جاتا تھا. بائبل مقدس کہتی ہے کہ یوسف جو تھا یہ ان سب میں نمایاں نظر آتا تھا. جب ہم خدا کے روح کے تابع ہوتے ہیں اور خدا یہ ایسے ہی جیسے خدا اپنے روح القدس کا لباس ہمیں پہناتا ہے اور ہم پورے مسیحیت میں الگ سے دکھتے ہیں. آمین. ہم چرچ میں بالکل الگ ہوتے ہیں, ہمارے اندر ایک نئی برکت ہوتی ہے, ہم دوسروں سے بالکل الگ دکھتے ہیں. اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ مسیح کو جو خدا کے روح سے مأمور ہیں وہ دوسرے لوگوں سے الگ ہوں, گو چاہے وہ یعقوب کے ہی بیٹے کیوں نہ ہو. وہ 11 یعقوب کے بیٹے ہیں, لیکن 11 ان سب سے الگ دکھتا ہے. وہ شہزادوں کی طرح چلتا پھرتا ہے, وہ دوسروں کی مدد کام کرتا ہے, وہ باپ کا فرما بردار ہے, وہ باپ سے دور رہ کر نافرمانی نہیں کرتا. بائبل مقدس کو اگر آپ آگے پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ یعقوب کے دوسرے بیٹے باپ سے جب وہ الگ ہوتے تھے تو وہ ایسی غلط کام کرتے تھے جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے, اور یوسف آ کر اپنے باپ کو بتاتا تھا کہ آج انہوں نے یہ کیا. وہ بالکل الگ تھا. ہمیں دنیا سے بالکل الگ ہونا چاہیے. دنیا کی طرح ہماری چہرے نہیں ہونے چاہیے, ان کی طرح ہماری سوچ نہیں ہونی چاہیے, ان کی طرح ہمارے خیال نہیں ہونے چاہیے. ہمیں ان سے بالکل الگ دکھنا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑے کراؤڈ جہاں پر 5000 لوگ جا رہے ہیں آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, اور کوئی آپ کو پوچھے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں تو آپ کہیں تو 5000 کی جان ڈیں. ایسی بات نہیں ہے. چاہے آپ اکیلے کھڑے ہوں لیکن سچائی کی راہ پر کھڑے ہوں. آمین. چاہے آپ بالکل پورے گھر میں اکیلے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہوں لیکن آپ وہاں پر بابرکت ہوں. آمین. آپ وہاں پر خدا کے کلام کے تابع ہوں. جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے نا, اگر مثال کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر لکھا کہ جھگڑالو عورت کے ساتھ ایک خوبصورت محل میں رہنے سے بہتر ہے کہ ایک کمرے کے کونے میں رہے. جھگڑالو عورت سے مراد کہ فساد برپا نہ کیے, فسادی لوگوں کے ساتھ رہنے سے اچھا کہ آپ ایک کونے میں اکیلے بیٹھ کے دعا کریں اور خدا کے تابع رہیے. آمین. وہاں پر آپ نمایاں ہوں گے کہ یہ اکیلا ہے لیکن یہ خدا کے ساتھ چل رہا ہے. خدا کو کراؤڈ نہیں, خدا کے حضور 10 12 20 50 کی یہ مجبوری نہیں ہے کہ وہ 2000 سے کام لیتا ہے, وہ اکیلے بندے سے بھی کام لینا جانتا ہے. آمین. وہ اپنی مرضی سے آئے تو وہ 4 کوڑیوں سے بہت بڑی فوج کو بھگانے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. تو خدا آپ کو اکیلے کو بھی استعمال کر سکتا ہے, خدا آپ کو اکیلے کو برکت دے سکتا ہے, لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے باپ کے خدا کے بالکل تابع رہیے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کیجیے. آئیے بائبل مقدس آگے بڑھتے ہیں. لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ یوسف کو خواب آتے تھے. یہ دوسرے 10 سے بالکل الگ تھا. اس کو وہ جو خوبصورت لباس بنائے گئے اس کی وجہ سے نہیں تھا,
یہ اس کی وجہ سے تھا کہ یہ اپنے آبا و اجداد کے خدا کے تابع رہتا تھا، اس لیے خدا اس کے ساتھ بات کرتا تھا خواب میں۔ اگر ہم بائبل المقدس کو پڑھیں، اور میں پڑھتا ہوں 5ویں آیت سے 37ویں باب کی، اور یوسف نے خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے، اور اس نے ان سے کہا کہ ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا، ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یوسف جو تھا، یوسف جو کہ ایج اس کی تھوڑی ٹین ایج میں تھا، 17-18 سال کی ایج میں، اور اس ایج میں بچے تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں، ان کا خون تھوڑا ذرا گرم ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ یوسف نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے تھوڑی سی جلد بازی کر دی، کہ اس نے اپنے سارے بھائیوں کو اپنے پلانز جو خدا اسے بتا رہا تھا ان کو کھول کر بیان کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بیان کرنے کی وجہ سے ایک گھر میں ایک عجیب ماحول کریٹ ہو گیا کہ اس کے اپنے ہی بھائی اس کے دشمن بن گئے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے انہوں نے اس کے ساتھ بغض رکھا، اور بائبل مقدس میں اگر آپ کتاب مقدس کو باغور مطالعہ کریں تو غلطیوں 5 باب کی 21ویں آیت میں یہ جسم کے پھل ہیں، جسم کے کام ہیں، بدعتیں، اس کے بعد بغض، ناچ رنگ، یہ سارے جسم کے پھل ہیں، اور بغض کا مطلب ہے اپنے بھائی یا اپنے رشتہ دار کے خلاف کوئی مہم کھڑی کرنا یا ان کے خلاف سازش کرنا۔ جس طرح کہ آج کے دور میں ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دوسروں کے بارے میں سازش کر رہے ہوتے ہیں، وہ چھپ کر ان کے اوپر وار کرتے ہیں، جس طرح سے قائن اور ہابیل کے درمیان میں ہوا۔ ہابیل کی قربانی قبول ہوئی، لیکن قائن نے اپنے بھائی کے خلاف بغض کیا، اس نے اس کو مارا، قتل کیا، لیکن وہی اسپرٹ، وہی نپاک تصویر آج ان بھائیوں کے درمیان میں ہے، اور یہ 10 کے 10 11 کے خلاف ہو چکے ہیں، اور یہ بغض کر رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقہ سے اس کو ماریں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یوسف نے پھر ایک اور خواب دیکھا، اس نے ایک اور خواب دیکھا، وہ کہتا میں نے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، پھر میں نے ستاروں کو دیکھا، اور وہ تمام کے تمام مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ تو اس کے باپ کو بھی اس بات پر تھوڑا غصہ آیا، لیکن اس کے باپ نے، بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر 10ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا، تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھکیں گے، تجھے سجدہ کریں گے؟ اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی۔ اس کے باپ نے کیا کیا؟ یہ بات یاد رکھی۔ اس کے باپ نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور اس کو یاد رکھا۔ یہ ایسے ہی جیسے لوکا کی انجیل آئی تھنک اس کو دوسرے باب کو آپ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح ناصری کے بارے میں جو کچھ بھی ماحول کریٹ ہو رہا تھا، لکھا ہے مقدسہ مریم نے وہ باتیں یاد رکھی۔ مقدس لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول کی باتوں کو جو خدا ان کی زندگی میں کر رہا تھا اس میموریز کو یاد رکھتے ہیں اور وقت پر اس کو اوپن کرتے ہیں، اور یہ وہی کچھ کر رہا تھا یعقوب جو بعد میں مقدسہ مریم نے کیا۔ اور بائبل مقدس میں اگر ہم حضور کے پاک کلام سے پڑھیں تو جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کا ماحول بگڑ رہا تھا، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے بھائی بھیڑوں کو چرانے کے لیے اپنے گھر سے کافی دور نکل گئے۔ بھیڑیں چرانا بہت مشکل کام تھا اس دور میں۔ آج کے دور میں شاید بہت ایزی ہو کیونکہ ڈیری فارم بنے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو جو چارہ ہے وہ کٹا کٹایا مل جاتا ہے، آپ اپنی بھیڑوں کو دے سکتے ہیں، لیکن اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ بھیڑوں کو چارہ کھلوانے کے لیے اپنے گھروں سے دور رہنا پڑتا تھا، جنگلوں میں راتوں رات کاٹنے پڑتے تھے، وہاں پر اپنے کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام، بھیڑوں کا انتظام، پھر جنگلی جانوروں سے بچاؤ کا انتظام، بہت بڑا انتظام کرنا پڑتا تھا، اور یہ لوگ جنگلوں میں جا کر یہ کام کرتے تھے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے بھائی دور نکل گئے اور یعقوب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو جا اور جا کر پتہ کر کے تیرے بھائی کہاں گئے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ
जब यूसुफ दूर से उनके भाइयों को दिखाई दिया, लेकिन वो जब अपने भाई को दूर से देखते हैं तो दूर से जैसे ही उन्होंने देखा तो उनको उसकी वो कबाह नजर आ रही है, जो खूबसूरत कबाह उसने पहनी। और बाइबल मुकद्दस में 23वीं आयत में लिखा है, और यूं हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसकी वो कलमून कबाह को जो वो पहने था उतार दिया। सबसे पहले क्या किया? उसकी कबाह को क्या किया? उतार लिया। याद रखिए, इब्लीस हमेशा यही करता है। जब हम इब्लीस के हित्ते चढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे ऊपर से रूहानी लिबास को उतारने की कोशिश करता है, और यही कुछ यहाँ पर हुआ। लेकिन ये मैं सोच रहा था कि इसका अगर हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़े तो यीशु मसीह नासरी के साथ भी ऐसा ही। यीशु मसीह नासरी को सलीब चढ़ाने से पहले उसकी अनसली कबाह को उसकी बॉडी से उतार दिया गया, और यहाँ पर भी यूसुफ की कबाह को उतार दिया गया, और फिर लिखा है कि उसको गड्ढे में फेंक दिया गया। लेकिन उसकी जान को बचाने के लिए उसके कुछ भाई उसका साथ देते हैं, कुछ भाई उसके खिलाफ हैं। ये सेम ऐसे ही हमारी जिंदगी में होता है। बहुत से हमारे अपने रिलेटिव हमारे साथ होते हैं, बहुत से हमारे खिलाफ होते हैं। लेकिन वहां पर रुके रहना, खामोश रहिएगा, किसी के खिलाफ ना बोलिए, किसी को मत मारिए, किसी के साथ झगड़ा मत कीजिए, बल्कि देखिए खुदा क्या करना चाहता है। आमीन। यूसुफ ने वहां पर किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, ना किसी को मारा, ना किसी को गाली दी, ऐसे जैसे यीशु ने ना किसी को मारा, ना किसी को गाली दी, वो खामोश रहा। बाइबल में क्या है? उस वक्त के बादशाह ने कहा कि क्या तू जानता है कि तू खामोश है और मुझे तुझे मारने का भी इख्तियार है और छोड़ देने का भी इख्तियार है। उसने कहा अगर ये इख्तियार तुझे ऊपर से नहीं मिलता तो तू कुछ भी नहीं कर सकता। आमीन। तो ये इख्तियार आसमान की तरफ से है, और अगर ये कुछ कर सकते हैं तो ये सब कुछ खुदा कर रहा है। समय में हम समझते हैं, हमारी जिंदगी में जब मुश्किल के दिन शुरू होते हैं तो हम समझते हैं कि ये खुदा मेरे खिलाफ है। याद रखिए, खुदा आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा रहा है। छोटी छोटी मुसीबतें हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचाती हैं। आमीन। और ऐसा होता है। पिछले दिनों में मैं एक घर में था, बाहर कॉलोनी में, वहां पर एक भाई जॉब के लिए गए। अभी वो बाहर गेट पर पहुंचे तो एक मोटरसाइकिल उनके साथ टकराई और वो गिर गए, और उनके घर वालों ने उनको उठाया। किसी ने उनको बताया कि आपके वालिद साहब को चोट लगी, उसको उठाकर हॉस्पिटल ले गए, मेडिसिन वगैरह दी और घर में आ गए। और बाद में पता चला कि अच्छा हुआ कि वो सिक्योरिटी गार्ड थे। अच्छा हुआ कि मैं उनके घर में था उस दिन शाम को, उनके लिए दुआ करने गया था। तो मैंने उनको यही समझाया, मैंने कहा अगर आपके ऊपर ये मुसीबत आई है तो इसके लिए खुदा का शुक्र कीजिए, शायद इसके पीछे बहुत बड़ा भेद हो। तो वही बात हुई, बाद में पता चला जी कंपनी में बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया था, अगर ये वहां पर होता तो शायद मर भी सकते। हमारी बात को समझ रहे हैं? वहां पर वो मर भी सकते थे क्योंकि वहां पर फायरिंग हो रही थी। तो समटाइम खुदा आपको छोटी सी चोट लगाकर साबित करता है कि वो रहीम और कादिर है, वो आपको बड़ी मुसीबत से बचाता है। यूसुफ यहाँ पर गड्ढे में तो गिराया जाता है, उसके ऊपर से कबाह तो उतार दी जाती है, इसके ऊपर से कबाह उतारी जाती है क्योंकि वो खूबसूरत है। 10 के 10 भाई उसको लेना चाहते हैं कि कोई ना कोई ले ले इसको, लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि अगर हम इसको ले लिया तो बाप के सामने हम पहन नहीं पाएंगे। तो याद रखिए, हम किसी की बरकत को छीन तो सकते हैं, लेकिन बाप के सामने जब हाजिर होंगे तो हम उसको पहनकर उसके सामने हाजिर नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर हमारे नाम पर हमारा ही लिबास मौजूद है। आमीन। तो हमें अपनी ही बरकत को खुदा को दिखाना है। तो यहाँ पर ये जब उसको गड्ढे में गिराते हैं तो गिराने के बाद वो फैसला करते हैं कि हम इसको बेच देते हैं। उन्होंने इस्माइली लोगों को बेच दिया, जिन्होंने बाइबल इसी चैप्टर की आखिरी आयत को पढ़ेंगे, और वो मदियानियों ने उसे मिस्र में फूतीफार के यहाँ, जो फिरौन का एक हाकम और जलवेदारों का सरदार था, बेचा। ऐसे ही जैसे मसीह यीशु के अपने एक भाई ने, यहूदा ने 30 रुपए लेकर यीशु को उनके यहाँ बेच दिया ताकि वो मारा जाए, इसी तरह से उस दौर में भी यूसुफ को 20 रुपए में बेच दिया गया, 20 सिक्कों पर बेच दिया गया। याद रखिए, यीशु को 30
सिक्कों और यूसुफ को 20 सिक्कों की हिफ्ज बेचा गया। और 38वें चैप्टर में यूसुफ का बिल्कुल जिक्र नहीं है, बाद में 39वें चैप्टर में जिक्र है। और यूसुफ वहां से पुतीफार के घर में चला जाता है और जैसे वो उनके घर में काम शुरू करता है, याद रखिए लोग आपसे आपका मियार जो रूहानी तौर पर है वो छीन नहीं सकते। वो आपसे जिस्मानी चीजें छीन सकते हैं, लेकिन जो रूहानी बरकत है जो खुदा ने आपको दी है वो कई बार भी आपको खड़ा करके आपको मजबूत कर सकता है। आमीन। तो इन बातों से परेशान मत होइए। आपकी जिस्मानी चीजें छीनी जा सकती हैं। बाइबल मुकद्दस में मसीह यीशु ने कहा कि अपना खजाना आसमान पर जमा कीजिए, जहां न कीड़ा खराब करता है, न चोर चुरा सकता है, न जंग लगता है। और यूसुफ ने यही किया, उसने कबाब की फिक्र नहीं की, उसने किसी चीज की फिक्र नहीं की, वो अपना खजाना आसमान पर जमा कर रहा था। खुदावंद खुद ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और जब वो खजाना वहां पर खुलता है तो पुतीफार के लोग और पुतीफार खुद कहता है वो गैर अक़वाम में से है, वो कहता है इसके अंदर खुदा की बरकत है। आमीन। कैसे निकालेंगे, पढ़ेंगे 39वां बाब और उसकी दूसरी आयत में पढ़ता हूं। और खुदावंद यूसुफ के साथ था। आमीन। खुदावंद किसके साथ था? सब बोलेंगे खुदावंद यूसुफ के साथ था। सब बोलेंगे, फिर बोलेंगे खुदावंद यूसुफ के साथ था। आमीन। और लिखा है और उसकी आंखों ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे अकबालमंद करता है। हालेलुया। अकबालमंदी खुदावंद की तरफ से है, वो किसी इंसान की तरफ से नहीं है। वो कोई आदमी आपको नहीं दे सकता, वो आपकी कंपनी का बॉस आपको नहीं दे सकता। ये तमाम की तमाम बरकत एक्चुअली खुदा आपको देता है। और यहाँ पर यूसुफ की जिंदगी में अगर आप इसको अपनी कंपनी में अपने बारे में सोचिए तो वहां पर वही कुछ कीजिए जो खुदा चाहता है, तो फिर देखिए खुदा वहां पर आपको कैसे बरकत देता है। यहाँ पर लिखा है ऊपर कि मुकद्दस मूसा कहता है, मूसा लिख रहा है नहीं किताब को, मुकद्दस मूसा कहता है कि और खुदावंद यूसुफ के साथ था। लेकिन आगे पुतीफार भी कहता है हाँ खुदावंद यूसुफ के साथ था, इसलिए वो जो काम करता है उसमें खुदा उसे बरकत देता है। याद रखिए जहां पर खुदा आपको बाग एदन में बहुत से फल और बहुत से दरख्त देता है, वहां पर आपके पीछे एक शरीर की रूह लगी होती है जो आपको घराना चाहती है, जो आपका लिबास उतारना चाहती है, जो आपको बरना करना चाहती है, जो आपको खुदा की निगाह में बुरा दिखाना चाहती है। यही कुछ यूसुफ की जिंदगी में हुआ और यही कुछ हम सब की जिंदगी में हमारे पीछे एक शरीरी रूह लगी हुई है जो हमें ये करने के ऊपर उकसाती है। बाइबल में लिखा है यूसुफ उस पुतीफार के घर में बड़ा ही नुमाया था, वो वहां पर फिर जाकर नुमाया हो गया। जहां पर वो याकूब की निगाह में नुमाया था वहां पर वो पुतीफार की निगाह में भी नुमाया था, वहां पर वो किबालमंद हो रहा था। यूसुफ ने पूरे घर पर एक तरह से कब्जा किया हुआ था बगैर उसकी बीवी के। पुतीफार की बीवी के अलावा हर एक चीज जो थी वो यूसुफ के कंट्रोल में थी, लेकिन वो उनमें ईमानदार था। और जैसे जैसे उसकी ईमानदारी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वहां पर एक औरत है जिसके अंदर एक, मैं ये समझता हूं उसके अंदर एक बुरी स्पिरिट है, बदकारी की स्पिरिट है जो उसके पीछे पीछे चल रही है। वो यूसुफ के कदम कदम के पीछे उसका पीछा कर रही है। वो देख रही है कभी मुझे वक्त मिले तो मैं इसकी कबाह को उतार डालूं, मैं इसे फिर से बरना करूं, ये फिर खुदा के हुजूर अपना मुंह छुपाए। वो यही चाह रही है। आज हमारे इर्द गिर्द के माहौल को आप देखिए, हमारी लाइफ के पीछे जरूर कोई ना कोई ऐसी नापाक तस्वीर, ये ऐसी ख्वाहिश, ये ऐसी नापाक कुव्वत किसी मर्द, किसी औरत, किसी जिंदगी के अंदर हमारे पीछे पीछे चल रही होती है और वो हमें किसी न किसी बात पर उकसा रही होती है। यूसुफ को पता नहीं कितनी देर, कितने महीने या कितने साल उसने उसको उकसाते रहा, लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि वो बहुत जोर से उसके ऊपर हमला कर दिया। और बाइबल में लिखा है कि जब वो घर में अकेला था तो उसने उसके पैराहिन को पकड़ लिया, उसने उसके चोगे को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि नहीं अब तुम इसको बदफेली कर। उन्होंने कहा नहीं, मेरा खुदा मुझे इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में उस वक्त वो शरीयत नहीं थी, लेकिन खुदा तो मौजूद था, शरीयत का मालिक। वो जानता था कि गैर औरत जो किसी और के साथ ब्याही गई हो, जो उसकी लालच करते हैं, जो बदी करते हैं, वो खुदा की निगाह में गुनहगार ठहर जाते हैं।
اس کے باپ نے ضرور اس کو سکھایا ہوگا کہ بیٹا تو کہیں بھی رہے یاد رکھنا کہ تو نے غیر عورت کی طرف اپنی آنکھ نہیں اٹھانی بدی کے لیے. اس کے اندر مسیح کا روح تھا. خدا کا بندہ پترس کہتا ہے کہ نبیوں کے اندر مسیح کا روح تھا, اس کے اندر مسیح کا روح تھا. فوتیفار کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ اقبال مندی کر رہا ہے خدا اس کے ساتھ ہے. وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ خدا اس کے ساتھ ہے, اس لیے اس نے بدی نہیں کی, لیکن اپنے پیرین کو چھوڑا اور وہاں سے بھاگ گئے. آمین. میں نکالے گئے. پڑھیں, میں یہ پڑھتا ہوں 39 میں باب کی 12. تب اس عورت نے اس کا پیرین پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو. وہ اپنا پیرین اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا. جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنا پیرین اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گیا تو اس نے اپنے گھر کے آدمی کو بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو وہ ایک عبرانی کو ہم سے مذاق کرنے کے لیے ہمارے پاس لے آیا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ بیگانہ جو عورت ہے اس کے جو منہ ہیں وہ پتال کی راہیں ہیں, وہ ہلاکت کے دروازے ہیں, اور یہاں پر ہلاکت کے دروازے کھلتے ہیں اور وہ یوسف کو نکل جانا چاہتی ہے, لیکن خدا اس کو بچاتا ہے. وہ وہاں سے نکلتا اور بھاگتا ہے. گو اس کے بڑھنے پن کو بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا, لیکن اس کے جو اندر اس کی روح جو تھی اس کو کوئی چھین نہیں پایا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے حضوری میں اپنے چہرے کو اوپر اٹھا کر دکھاتا ہے خداوند میں نے کچھ نہیں کیا. لیکن اگر ہم چھپ کر گناہ کرتے ہیں اور پھر ہم خدا کو چہرہ نہیں دکھا سکتے, وہ ہم لوگوں کے سامنے سچائی بیان کریں, وہ وقتی طور پر ہمیں ایسا لگے کہ یہ بندہ سچا ہے, لیکن خدا جو سب بھیدوں کا جاننے والا ہے وہ ضرور جھوٹ ثابت کر دیتا ہے. آمین. یہاں پر یوسف کو سچا تھا, لیکن وقت کے حساب سے اس کو سزا ملی. اس کو قید خانہ میں ڈالا گیا, اس کو قیدی بنا دیا گیا, اس کو ایسی جگہ پر قید خانہ میں ڈالا گیا جہاں پر ایسے لوگوں کو قید کیا جاتا تھا جو ملک کے بادشاہ یا اس کے وزراء کے ساتھ کوئی گھنونا کام کرتے تھے. یہ کوئی عام قیدی نہیں تھے, یہ کوئی 1 سال 2 سال والی قید نہیں تھی, یہ تا حیات قید میں ڈالا گیا تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اس قید میں ڈالا گیا تھا جہاں پر بادشاہ کے آرڈر سے ان قیدیوں کو ڈالا جاتا تھا جو ملک کے خلاف کوئی پلان تیار کرتے تھے یا بادشاہ کی نسل کے خلاف کوئی پلان تیار کرتے تھے. اس کو اس جگہ پر ڈالا گیا تھا. اور اگر آگے ہم بائبل مقدس کو اگلے چیپٹر میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہاں پر 2 اور قیدی آ جاتے ہیں. ایک مصر کے بادشاہ کا ساقی ہے اور دوسرا نانکوز ہے. یہ دونوں وہاں پر آتے ہیں اور دونوں خواب دیکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نے ایک عجیب کام کیا جہاں پر یوسف کے خوابوں کے سبب سے اس کو اس کے گھر, اس سے ملک, اس کے باپ سے دور کیا جاتا ہے, وہیں پر خوابوں کے سبب سے اسے پھر بلڈ کیا جاتا ہے. آمین. بہت دفعہ ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم چرچ جوائن کرتے ہیں, ہم دعا کرنا شروع کرتے ہیں, ہم سم ٹائم 7 دن 8 دن 15 دن 20 دن دعا کرتے ہیں, لیکن دعا کے بعد ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ مجھے کوئی جس مقصد کے لیے میں دعا کر رہا ہوں وہ نہیں ہو رہا, وہ کام نہیں ہو رہا. اور ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. پچھلے دنوں میں ایک بہن سے بات کر رہا تھا تو اس کو بھی میں یہی بات سکھا رہا تھا. وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے تو ان کو میں یہ سکھا رہا تھا کہ اگر آپ وہاں پر گئے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. یہاں پر یوسف اچھائی کرتا ہے لیکن اچھائی کی حفظ اسے بدی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسا ہماری زندگی میں ہوتا ہے. ہم اتوار کو چرچ جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ہم ایک ساتھ چل جا رہے ہیں, دعا پر دعا کر رہے ہیں, لیکن آسمان پر سے کوئی جواب نہیں آ رہا. ایکچولی ہم خدا کے حضور اپنے ٹائم کے مطابق برکت لینا چاہتے ہیں, لیکن خدا اپنے وقت کے حساب سے برکت دیتا ہے. آمین. یہاں پر یوسف پریشان نہیں ہے بلکہ وہ وہاں پر بھی ایک بابرکت شخص ہے. یوسف ایک ملٹی برکت اپنے اندر رکھتا ہے. اگر وہ اپنے باپ کے گھر میں ہے تو بابرکت, اگر وہ غلام کی فوتیفار کے گھر میں ہے تو بابرکت, لیکن اگر وہ وہاں پر قید میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر بھی وہ بابرکت ہے. آمین. قیدی لوگ بھی اور جو وہاں کا آقا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یہ بابرکت شخص ہے, اور وہ بابرکت تھا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا روح اس کے ساتھ. آمین. یاد رکھیے خدا کا روح ہمیں دوسرے انسانوں سے الگ کرتا ہے. آپ کے اندر کی خوبیوں کو وہ اجاگر کرتا ہے, وہ آپ کو نور کر دیتا ہے, وہ آپ کی حکمت کو بڑھاتا ہے,
وہ آپ کے قد کو قداور کر دیتا ہے، آپ نمایاں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن تب جب آپ خدا سے دوستی رکھتے ہیں، جب آپ روح القدس کے تابع رہتے ہیں، کتاب مقدس پر دھیان دیتے ہیں، بائبل مقدس کے مطابق نہ دائیں مڑتے ہیں نہ بائیں مڑتے ہیں، بلکہ کلام کی طرف دیکھتے چلتے اور سیدھے چلے جاتے ہیں، تب خدا برکت دیتا ہے۔ اور یہ سیدھا چل رہا ہے، اسے نہیں معلوم کہ کب برکت ملے گی، لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ خدا مجھے برکت ضرور دے گا۔ اور بائبل مقدس میں اگر بائبل مقدس کو پڑھیں تو یہاں پر دو لوگ اس کے پاس آتے ہیں، ایک نانکوز ہے، ایک ساکھی ہے۔ لیکن اگر یسوع کی لائف کے بارے میں دیکھیں تو وہاں پر بھی دو بدکار یسوع کے ایک دائیں اور ایک بائیں لٹکایا جاتا ہے۔ یہاں پر ان دونوں میں سے ساکھی تو بچتا ہے اپنے خواب کے سبب سے، جو یوسف اس کی تعبیر کرتا ہے، لیکن نانکوز کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی یسوع ایک کو بچاتا ہے کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ اس کا مطلب ہے وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ یہ یسوع کی زندگی کے بارے میں بہت بڑی تمثیل ہے یہاں پر، اور ایسا ہوا۔ اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا نے ایسا اس کی لائف میں ایسا کیا۔ یوسف اس شخص کو کہتا ہے، لیکن 40ویں باب کی 14ویں میں لکھا، لیکن جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا، ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا اور فرعون سے میرا ذکر کرنا، مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا۔ یہ آپ کو پتا کتنی بڑی ایمان کی بات ہے۔ یہاں پر بہت بڑا ایمان نظر آتا ہے یوسف کا۔ ایمان اتنا بڑا ہے کہ وہ دونوں کہتی ہیں، اور یوسف ایک تو خواب کی تعبیر کرتا ہے اور دوسرا بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ جب تو خوشحال ہوگا۔ ابھی وہ قید ہے اور اس کو وہ کہتا ہے تو خوشحال ہوگا اور تو فرعون کے سامنے ہوگا اور وہاں پر تو میرا ذکر کرنا۔ آمین۔ یہ ایمان ہے اس کا۔ اور میں یہ پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا اتنا بڑا ایمان ہے یوسف کا کہ وہ اس کے ساتھ کہتی ہے ابھی تک کوئی بلاوا نہیں آیا، نہ اس کا کسی نے مقدمہ اٹھایا ہے، لیکن یوسف کو یقین ہے کہ یہ باہر نکلے گا، اور یوسف اس کا انتظار کرتے ہیں۔ یوسف کو کہتا ہے تم مجھے یاد کرنا کہ مجھے چھڑوانا ہے یہاں سے، میرے ساتھ اچھے سے پیش آنا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے میرے ساتھ اچھے سے پیش آنا۔ اس کا مطلب ہے یوسف کو پتا ہے کہ وہ فرعون کے دربار میں جائے گا۔ آمین۔ یوسف کہتا ہے مجھ سے اچھے سے پیش آنا۔ یہ یوسف کا ایمان ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں گا یوسف نے کیسا کیسا ایمان رکھا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ 41ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے پورے 2 برس کے بعد فرعون نے خواب میں دیکھا کہ وہ لبے دریا کھڑا ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ پھر سنیں گے کتنے سال کے بعد؟ پوری کلیسیا بولے کتنے سال کے بعد؟ 2 سال کے بعد۔ اس کا مطلب 2 سال پہلے یوسف نے خواب دیکھا، وہ لوگ چھڑا لیے گئے، وہ چلے گئے، لیکن 2 سال یوسف اپنی جگہ پر وہیں پر قید ہے اور وہی کچھ کر رہا ہے جو پہلے کر رہا تھا، لیکن ایمان اس کا یہ ہے کہ میرے لیے خدا کچھ عجیب کرے گا۔ آمین۔ بائبل مقدس میں سے میرے سے نکالیے خدا ان کے پاک کلام میں سے پطرس کا خط، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو اسے کھول لیجیے۔ پطرس کا خط، دوسرا خط، اس کا 3 باب۔ میں آج آپ کے لیے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے آیت لگا ہے کہ مجھے پڑھنی چاہیے کہ ہم ایسے ماحول میں ہیں۔ پطرس کا دوسرا خط، اس کا 3 باب اور 8 اور 9 آیت کو میں پڑھوں گا۔ سوری، پطرس کا دوسرا خط نکالیے 3 باب اور 8ویں آیت میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے
کلیسیا یہ بات تم پر کیا نہ رہے؟ پوشیدہ نہ رہے. خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر. خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا. کیا جی؟ خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا. دیر نہیں کرتا. آگے سنیں گے. جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. آمین. بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا کیا نہیں کرتا؟ کیا نہیں کرتا؟ دیر نہیں کرتا. ہم یوسف کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ 2 سال وہ انتظار کر رہا ہے، لیکن اگر میں اور آپ اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھیں تو ہم سمجھیں گے کہ اگر 3 اتوار ہم چرچ میں آئے اور لگاتار پاسٹر ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں اور خدا جواب نہ دے کہ اگلی اتوار سے ہونا نہیں. کیا نہیں ہونا؟ بس کم نہیں جی، چرچ بدلو، پادری بدلو. ایسا ہی ہے. ہم چرچ بدل جاتے ہیں، پادری بدل جاتے ہیں. اگر نہیں تو ہو چلیے. کیوں؟ فرق ہی نہیں پہن گیا. لیکن اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے. یہاں پر لکھا ہے خدا دیر لیکن تحمل کر کے ٹھہرتا ہے. خدا یوسف کے لیے ایک ماحول کریٹ کرنا تھا. ایک وقت آنے والا تھا کہ اس ملک میں کال پڑے. ایک وقت آنے والا تھا کہ خدا وہاں کے بادشاہ سے بات کرے. اگر خدا ساتھی کے سبب سے یوسف کو چھڑا بھی لیتا تو یوسف کبھی بھی محل میں نہیں جاتا. لیکن خدا یوسف کو محل میں نمایاں کرنا چاہتا تھا. آمین. اور اس کو نمایاں کرنے کے لیے اس کو پہلے فرعون کے دماغ میں کچھ نہ کچھ ایسے خیال ڈالنے تھے کہ وہ یوسف کو ڈھونڈیں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ بھی نمایاں نہیں ہو رہے، آپ بھی پریشان ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ قید میں ہیں، وہاں پر آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کو اس کا صلہ نہیں مل رہا، تو لگے رہیے. خدا برکت دینے پر قادر ہے. خدا آپ کے لیے بہت بڑی برکت رکھتا ہے. بہت سارے لوگ اپنے دل کو اس بات کے اوپر لگا دیتے ہیں، او خدا نے دیر کر دیا ہے، اب میں ہی کوئی رستہ ڈھونڈتا ہوں. کیسے؟ جیسے ساؤل بادشاہ نے کیا. لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ ناتن نبی نے آنے میں دیر کی، سیمول نبی نے آنے میں دیر کی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے قربانی کر دی. حالانکہ قربانی کرنا کاہنوں کا کام تھا. اس نے قربانی کی تو کیا ہوا؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی بادشاہت بھی اسے جاتی. اگر یہاں سے یوسف کوئی اور رستہ نکالتا اس قید سے نکلنے کے لیے تو شاید وہ اس ملک میں اس سے بڑی مصیبت میں پڑ جاتا. لیکن خدا اسے پورے ملک میں نمایاں کرنا چاہتا تھا. آمین. اور اسے نمایاں کیا. بائبل مقدس میں لکھا کہ 2 سال کے بعد 24 مہینوں کے بعد وہاں کے بادشاہ کے پاس رات کو سرگوشی میں خدا اس سے کلام کرتا ہے کہ تیرے ملک میں کال پڑنے کا اور اس کا کوئی حل نکال. لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ صبح اٹھتا ہے تو اس کا دل گھبراتا ہے. یہ نہیں لکھا کہ ہماری طرف بس خواب دیکھا تو سویرے کوئی خواب نہیں. لکھا ہے اس کا دل گھبرایا. اگر آپ بائبل کو پڑھیں گے تو لکھا ہے اس کا دل گھبرایا اور اس نے اپنے اس وقت کے جادوگروں کو اور خواب کو تعبیر کرنے والوں کو اکٹھا کیا، لیکن کوئی اس کی تعبیر نہ کرنے پایا. پھر ساقی وہاں پر موجود تھا. ساقی نے کہا بادشاہ ہم جب قید میں تھے تو وہاں پر ایک لڑکا تھا جس نے ہماری تعبیر کی تھی اور وہ ہم نے خواب دیکھے تو جو کچھ نے کہا وہی ہوا، وہی تیرے خواب کی تعبیر کرے گا. آئیے مجھ سے نکالیے بائبل مقدس میں سے. پھر خدائش کی کتاب میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ماحول کریٹ ہوا تھا. پہلے میں پڑھوں گا 8ویں آیت، 41ویں باب کی 8ویں آیت. لکھا ہے اور صبح کو یوں ہوا کہ اس کا جی گھبرایا. اس کا جی کیا ہوا جی؟ گھبرایا. جب خدا بات کرتا ہے تو پھر سب ٹائم ہوتا نا کہنے نا پتہ نہیں میرے کلیجے چ کھچ جی پہن رہی ہے، میرا دل گھبراؤن دیا ہے، خدا پتہ نہیں کی کرنا چاہتا ہے. تو اس وقت خدا کے دل جھکیے اور خدا کی آواز اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس کا جی گھبرایا. تب اس نے مصر کے سب جادوگروں سب دانشمندوں کو بلوا بھیجا اور اپنا خواب ان کو بتایا، پر ان میں سے کوئی فرعون کے آگے اس کی تعبیر نہ کر سکا. اس وقت سردار ساقی نے فرعون سے کہا میری خطائیں آج مجھے یاد آئے.
जब फिरौन अपने खादमों से नाराज था तो उसने मुझे सरदार नानकुस को जलवदारों के सरदार के घर में नजरबंद करवा दिया। तो मैंने और उसने एक ही रात में एक एक ख्वाब देखा। ये ख्वाब हमने अपने अपने हुनर के मुताबिक देखिए। वहाँ एक अबरानी जवान जलवदारों के सरदार का नौकर हमारे साथ था। हमने उसे अपने ख्वाब बताए और उसने उसकी तबीर की और हम में से हर एक को हमारे ख्वाब के मुताबिक उसकी तबीर बताई। जो तबीर उसने बताई थी वैसा ही हुआ, क्योंकि मुझे तो उसने मेरे मुनसब पर बहाल किया था और उसे फांसी दी थी। आमीन। 2 साल के बाद खुदा जब अपना वक्त लाता है तो क्या उसने पूरे वक्त पर अपने बेटे को भेजा। आमीन। यीशु के बारे में लिखा है, पौलुस रसूल कहता है कि खुदा ने अपने पूरे वक्त पर अपने बेटे को भेजा। इसका मतलब है हमें खुदा के वक्त का इंतजार करना चाहिए। और यहाँ पर जब खुदा का वक्त आता है तो पूरे मुल्क के सारे जादूगर, सारे मुफस्सिर, सारे दानिशमंद सबको खुदा हिलाता है और उन सब के आगे यूसुफ को खुदा नुमाया करता है। और 14वें आयत में लिखा है, तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा। सो उन्होंने जल्द उसे कैद खाने से बाहर निकाला और उसने हजामत बनवाई और कपड़े बदल कर फिरौन के सामने दिए। आमीन। जिसके कपड़े उतारे गए थे उसे फिर कपड़े पहनाए जाते हैं और खूबसूरत कपड़े पहनाए जाते हैं बादशाह के सामने खड़ा करने के लिए। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने ख्वाब देखा है जिसकी तबीर कोई नहीं कर सकता और मुझसे तेरे बारे में कहते हैं कि तू ख्वाब को खूब सुनकर उसकी तबीर करता है। यूसुफ ने फिरौन को जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता, खुदा ही फिरौन को तसल्ली बख्श जवाब देगा। आमीन। हालेलुया। जब हम बड़े आलम हो, जब हमारे पास बड़ा इल्म हो, जब हमारे पास बड़ी इंजीनियरिंग हो, हर तरह के फार्मूले हमें याद हो, हमें बड़ा इल्म हो हमारे अंदर, तब भी आप बोलिए खुदावंद मैं नाकस हूँ, खुदावंद खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। आमीन। आमीन। और खुदा रास्ते निकालता है, खुदा रास्ते निकालता है। मैं आपको बताता हूँ, पिछली दफा हम एक प्रोजेक्ट में थे। प्रोजेक्ट में मुझसे और मेरे साथ था, उससे तो बहुत बड़ी गलती हुई। 2 टैंक थे और टैंक के अंदर हमने पाइपलाइन बिछाई थी। पाइपलाइन के अंदर सुराख किए हुए थे और सुराख टोटल हमने गलत कर दी। टोटल उधर के उधर कर दी, उधर के उधर कर दी। अब वो गया बंदा ड्राइंग लेकर, उसने देखा, वो भागता हुआ मेरे पास अगर तनवीर में क्या होता है, बहुत बड़ी गलती हो गई, हम फंस गए। अच्छा कोई बात, मैं उधर ही बैठा, मैं कहता हूँ हमारा इल्म नाकस है लेकिन तू अजीब काम कर सकता है, कुछ कर, कि ये बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी हमारे लिए। इतने बड़े मटीरियल को निकालेंगे कैसे और लगाएंगे कैसे। सर्दी भी -20 टेम्परेचर जा रहा था। दुआ की, दुआ करने के बाद मैंने कहा मुझे ड्राइंग दे। उसकी मैंने ड्राइंग पकड़ी, दुआ करता 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 मैं ऊपर गया। ऊपर जाकर मैंने पहले इस टैंक को देखा, उसके मैंने होल काउंट किए, फिर इस टैंक को देखा, होल काउंट किए, फिर नीचे आया, फिर दुआ की, फिर ऊपर गया, फिर होल काउंट किए। जब दोबारा मैंने होल काउंट किए तो वो बिल्कुल ड्राइंग के मुताबिक हो गए थे। ये मेरे लिए बड़ी अजीब बात थी। मैं ये समझता हूँ कि खुदा तब मौजज़ा करता है जब हम अपने इल्म को नाकस और उसके इल्म को ये कहते हैं कि वो सब कुछ कर सकता है। मैंने अपनी लाइफ में मशीनों को ठीक होते हुए देखा है, मैंने लोगों की जानों को बचते हुए देखा है, मैंने ऐसे नामुमकिन को मुमकिन होते हुए देखा है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। मुझे नहीं पता कि चंद लम्हों में होल कैसे चेंज हुए या मटेरियल शिफ्ट हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन वो तारिक जो मेरे साथ था उसने खुद जाकर तनवीर यार अजीब बात है, मैंने काउंट किए इतने थे, अब काउंट किए इतने। मैं कहती तेरे गलती हुई है, तेरे पता नहीं चले यार तो सही गिने नहीं यार मैंने सही गिनी। तो ये खुदा का काम है, खुदा जानता उसने क्या है। हमें तो खुदा सब कुछ करता है, खुदा आपके लिए माहौल क्रिएट करता है, खुदा आपकी जिंदगी में अजीब काम करता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यूसुफ जब उस महल में गया तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता लेकिन मेरा खुदा तुझे तसल्ली बख्श जवाब देगा। आमीन। हम जब भी कोई काम करें, जब भी कोई फैसला करें, जब भी कोई अपनी जिंदगी में कोई मोड़ ले तो वहां पर कहिए खुदावंद मैं नहीं जानता लेकिन तू जानता है, मेरे लिए कुछ काम। आमीन। तो खुदा वहां पर वो कुछ करेगा जो हम सोच भी नहीं सकते और खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है।
اور اگر ہم بائبل مقدس میں 41ویں باب کی 14ویں 15ویں اور 16ویں آیت کو پڑھے تو ہم نے دیکھا ہے کہ خدا نے ان کے جواب کو کس طرح سے ان کے سامنے ظاہر کیا. اور بائبل مقدس میں آگے 38ویں آیت میں جو ہم نے پہلے بیس میں پڑھا تھا پھر میں اس کو پڑھتا ہوں. اور سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ فرعون نے یوسف سے کہا چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے اس لیے تیری مانند دانش مند اور عقل مند کوئی نہیں ہے. ہیلیلویا. گو ہماری عقل ہمارے خدا کی طرف سے ہے اور اس کی عقل اتنی بڑی تھی. میں اب آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں. اگر آپ پیدائش میں شارٹ کروں گا بہت ٹائم ہو گیا ہے. اگر ہم پیدائش کا آخری چیپٹر پڑھیں گے تو وہاں تک یوسف کو جو برکتیں ملی وہ بہت بڑھ گئی تھی. اور لکھا کہ یوسف نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے پوتوں اور پوتیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو تم مجھے ملک کنعان میں دفنانا نہیں بلکہ مجھے تابوت میں رکھنا اور مجھے ملک کنعان میں لے کر جانا, مصر میں دفنانا نہیں ہے. یہ کہا اس نے. اور پھر سنیں وہ کہتا ہے کہ خدا تمہیں اپنے ملک میں لے کر جائے گا. یہ اس کا ایمان ہے. اور آپ کو پتا ہے یوسف اور موسیٰ کے درمیان میں کتنے 100 سال کا گیپ ہے؟ 430 سال کا گیپ. کتنے سال؟ 430. اور تب میں ایمان وہاں کتنے ایمان جاتا ہے کتنے سال؟ 430 سال. وہ کہتا ہے تم یہاں نہیں دفنانا, مجھے میرے ملک میں جا کر دفنانا. اب 430 سال اس کی لاش کو حنوط کر کے رکھا جاتا ہے اور حنوط کرنے کے بعد 430 سال گزرتے ہیں اور موسیٰ اس کی لاش کو اٹھا کر ملک کنعان کی طرف جاتا ہے. رستے میں 40 سال گزرتے ہیں. بہت سے لوگ مرے, بہت سے لوگ فنا ہوئے, برباد ہوئے, لیکن ہر جنگ و جدل میں جہاں پر عہد کا صندوق اٹھا کر جا رہے تھے وہاں پر موسیٰ کی لاش کو بھی اٹھا کر جا رہے تھے. لیکن اس کے آگے ایک اور بات کون اگلی گل. یوسف کو پتا تھا کہ اگر مجھے مصر میں دفنایا جائے گا تو یہاں پر سے مقدس لوگ زندہ ہو کر آسمان پر نہیں جائیں گے. متی سن میں یہ سمجھتا ہوں پچاس 28 میں واپس 50 میں لکھا ہے یسوع نے متی رسول کی انجیل اس کا 28واں باب اس کی 50 میں یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے. ہیلیلویا. اگلی آیت کو پڑھیں ادھر سے اگلی آیت لکھا ہے اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے. آمین. اور بہتوں کو کیا ہوا جی؟ دکھائی دیے. یوسف نے پہلے ایمان رکھا 2 سال کا, پھر ایمان اس کا بنا 430 سال کا, پھر اس کا ایمان بنا 1950 سال کا. موسیٰ کے بعد یسوع کی جو پیدائش ہے وہ 1500 سال کے بعد ہوئی اور 1500 سال وہ اور موسیٰ اور یوسف کے درمیان 400 سال وہ اور 15 اور 4 1900 سال 1930 1950 سال تک وہ اپنے ایمان کو آگے دیکھتا ہے. کہتا ہے کہ اگر میں مصر میں دفنایا گیا تو پہلی ریزرکشن جو مسیح کے ساتھ ہوگی میں وہاں پر نہیں ہوں گا تو مجھے تم وہاں پر جا کر دفنانا تاکہ جب یسوع زندہ ہو تو میں بھی زندہ ہو کر آسمان پر چلا جاؤں. یہ ہے ایمان. یہ ہے ایمان. ہمارا ایمان 3 دن 4 دن 1 اتوار 2 اتوار 15 اتوار 20 اتوار 1 سال کا ہوتا ہے, لیکن اپنے ایمان کو انلیمیٹڈ کیجیے. بائبل میں یہ یسوع کے شاگردوں نے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا. آئیے آج ہم اپنے خدا سے کہیں ہمارے ایمان کو بڑھا, کیونکہ ہم ایک ایسے بادل کے تلے ہیں جو خدا کے ایمانداروں کا بادل ہے اور اس بادل کے نیچے برکت ہے. اس بادل کے نیچے بہت بڑی برکت ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے. لیکن ہم پاس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے اٹھا لیتا ہے
دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں جس نے اسی خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور اس خدا کے تخت کی دانی طرف جا بیٹھا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ آپ ہر روز جب دعا کرتے ہیں تو اپنی جب آنکھیں بند کریں تو آپ کہا کریں خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں کہ میرے شکر کی جو روح کا بادل ہے یہ وہی بادل ہے جو میرے آبا و اجداد ایمانداروں کے اوپر تھا۔ آمین۔ ہمیں وہ بادل گھیرے ہوئے ہے اور اس بادل کے نیچے ہمیں ملک کے اس کامل شہر کی طرف جانا ہے جہاں پر مقدسین لوگ گئے ہیں، جہاں پر ہمارا خالق بیٹھا ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے اور ہمیں ہر روز صبر سے دوڑنا ہے اور وہاں پر پہنچنا ہے۔ آمین۔ اور ہر روز اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں گے اور دعا کرنا شروع کریں۔ آپ اپنے لبوں کو کھولیے اور دعا کیجیے۔ آئیے اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ آئیے اپنے لبوں کو کھول کر دعا کریں۔ جو بھی مشکل آپ کو درپیش ہے، جس بھی مشکل میں آپ ہیں، آپ اسے خدا کے ذکر رکھیے۔ کہیے قدوس خدا میں اپنی مشکل کو تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے مالک رب الفاظ میں جانتا ہوں یہ مشکل کتنی بھی بڑی ہو، لیکن قدوس خدا تیرے فضل سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ یہ کتنی بڑی پرابلم کیوں نہ ہو، یہ کتنی بڑی بیماری کیوں نہ ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ تیرے لہو کے سے بڑی نہیں، یہ تیرے مار کھانے سے جو میں نے برکت پائی ہے اس سے بڑی نہیں۔ میرے مالک یہ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن کے بعد یہ چلی جائے گی، لیکن میرے جلال، میرے قادر مطلق کا جلال ہمیشہ میرے اوپر رہے گا۔ مجھے ایک بادل جو ایمانداروں کا بادل ہے مجھے گھیرے رہے گا، اور اس بادل کے گھیرے ہوئے میں جب رہوں گا تو میں برکت ہوتا رہوں گا، میں اس سے جدا نہیں ہو پاؤں گا۔ میرا خداوند میرے ساتھ ہے اور میں اس میں بڑھوں گا، صبر کے ساتھ دوڑوں گا، اور ایک وقت آئے گا میں خدا کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا اور میرا خدا مجھے اپنی زندگی میں لے جائے گا۔ میں جانتا ہوں جس طرح سے یوسف ریزورکشن میں اٹھایا گیا، میں بھی ایک دن آسمان پر اٹھایا جاؤں گا۔ جس طرح میرے لیے آسمان پر جگہ تیار کی گئی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی اور میں وہاں پر ضرور پہنچایا جاؤں گا۔ او خداوند رب الفضل میں تیرا شکر گزار ہوں۔ وہ میں نے اتنی مصیبتیں نہیں اٹھائی جتنی میرے آبا و اجداد نے اٹھائی ہیں، لیکن جو ہے میں ان کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ قادر رب الفضل میں ان مشکلات کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں جو میرے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہیں، جو مجھے زور دینے کے لیے ہیں، جو مجھے تقویت دینے کے لیے ہیں، جو مجھے صبر دیتی ہیں، جو مجھے زور دیتی ہیں، جو میرے ایمان کو بڑھاتی ہے۔ میں اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ او لگا خبر مجھے شکر دی رشوہ کا من بول لیجیے درسل آج شکر گزاری کیجیے، اپنے لبوں کو کھول کر شکر گزاری کیجیے کہ یہ قدوس خدا میں ان ٹینشنز کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ یہ ٹینشن اس لیے ہیں تاکہ ان میں تیرے جلال کو دیکھوں، یہ پریشانی اس لیے ہیں تاکہ ان میں تیری محبت کو دیکھوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ تو مجھے نہیں چھوڑتا۔ چاہے کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے، چاہے میں کہیں پر بھی ہوں، میں تیرا ہوں یار، اب میں تیرا ہوں کیونکہ تیرا روح حق میرے اندر ہے، تیرا روح کا بادل مجھے گھیرے ہوئے ہیں، تیری قدرت میرے چکر ہے، میں تیری قدرت کے پاس ہوں، میں تیرے جلال کے پاس ہوں۔ تو مجھے روز تقویت دیتا ہے، تو میرا روز بوجھ اٹھاتا ہے، تو میرے لیے روز اٹھتا ہے، تو میرے لیے روز کام کرتا ہے، تو میرے لیے روز حکم جاری کرتا ہے، تو میرے لیے روز اپنے فرشتوں کو حکم کرتا ہے، تو وہ میرے لیے راستہ بناتے ہیں۔ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ میں تیرے ساتھ چل رہا ہوں اور تو میرا خداوند ہے، تو ہی مجھے زور بخشے گا، تو میری توانائی ہے، تو میرا زور ہے، اور تو ہی میرا بوجھ اٹھانے والا میرا خداوند ہے۔ او ربا بکھا مدھاوی دی رشا بکھاوی دی ریگا دکھا مدھاوی دی جلال کے بادشاہ تیری تمجید ہو، تیری ستائش ہو۔ تو برکت اور قدرت کا خدا ہے، تو عظیم اور بابرکت ہے، تیری برکات بے بہا ہے، اور تو اپنی برکتیں اپنے لوگوں پر جاری کرتا ہے۔ پریز ہاللیلویہ ہاللیلویہ دکھا شکر لسمان دھامن دھوئی لیس رشوا کھامن دھوئی لیس او ربا کھامن دھار لگا دیگو۔ آئیے لوگوں کو دعا کرش چندر میں خدا ان کے دعا کیجئے، اپنے آپ خدا کا دعا رکھ دیئے۔ او کہیے خدا لوگ آئی کے سکنا میں میرے ایمان کو بڑھا، میرا ایمان ہر روز تجھ پر بڑھتے چلا جائے۔ میں اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہوں، میں اور تجھ میں بڑھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح سے تو نے یوسف کو ایمان بخشا، جس طرح تو نے یعقوب کو ایمان دیا، جس طرح تو نے اسحاق کو ایمان بخشا، جس طرح تو نے ہمارے بزرگ ابراہیم کو ایمان بخشا، جس طرح کا ایمان پترس کا تھا، جس طرح کا ایمان یوحنا کا تھا، جس طرح کا ایمان یرمیہ کا تھا، جس طرح کا ایمان یسایہ کا تھا، میرے مالک جس طرح کا ایمان داؤد کا تھا، میرے مالک میں ویسا ایمان بننا چاہتا ہوں۔ تو مجھے زور دے،
دے. تیرا روح حق مجھ سے جدا نہ ہو. میں آج اپنے خطاؤں کا اقرار کرتا ہوں. آج میری خطائیں مجھے یاد آئی ہیں. میں آج ان کا اقرار کرتا ہوں. تو مجھے معاف کر, بخش دے, پاک کر دو, کیونکہ تیرا لہو میرے لیے بہا, تیرا لہو میرے لیے بہا, تاکہ میرے گناہ دھو دیے جائیں. تو میرے گناہوں کو یاد نہیں کرتا, میں تیرا شکر گزار ہوں. Praise hallelujah. Oh, Rabba Kamato. Praise the Lord Jesus. In the Lord Jesus. میں چاہوں گا ہم دعا کریں. ہم دعا کریں. یہ آج کی آخری اور برکت کی دعا کریں. اور میں چاہوں گا یہ ہم دعا کریں کہ بھائی شفقت سامنے آئیں گے اور دعا میں رہنے کے لیے. Praise the Lord Jesus. اس نام میں میرے ملک تیرے شکر. Praise. Hallelujah. Hallelujah. Praise hallelujah. Hallelujah. Rabara tazish. Izuto yana la. Nam na yana tazish izuto yana la baba. میرے رب الفاظ بے شک میرے ابا جی قدوس رب تو اپنے لوگوں کی تسلی کے لیے بولتا ہے, تو اپنے لوگوں کی برکت کے لیے بولتا ہے. میرے رب الفاظ قدوس رب میرے پاک خدا تو بولتا کہ ہم تجھ پر ایمان رکھیں, ہم تجھ پر اعتقاد رکھیں, چاہے ہماری زندگی میں بڑی سے بڑی کیوں نہ پریشانی مصیبت میرے رب الفاظ کیوں نہ آ جائے, فقط ہمارا ایمان, ہمارا بھروسہ فقط تجھ زندہ خدا پر ہونا چاہیے, جو ہر طرح کی مصیبتوں سے, ہر طرح کی الجھنوں سے, ہر طرح کی پریشانیوں سے نکالنے میں قوی اور قادر خدا ہے. میرے رب الفاظ قدوس رب آج کے اس زندگی بخش کلام کے لیے, تسلی بخش تیرے منہ کی باتوں کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں. اور میرے قدوس رب تیرے بندہ کے لیے, تیرے خادم کے لیے میرے رب الفاظ ہمارے ہاتھ بڑے ایمان کے ساتھ اٹھتے, تو اپنے بندہ کو اور اپنے جلال کے لیے اور اپنی گواہی کے لیے قدوس رب اور اپنی میرے رب الفاظ قدوس رب ان کلام کی حقیقتوں کے لیے کثرت سے استعمال کرنا ہے. صبح تیرے بندہ کے گھرانے کے لیے ہم سب میرے قدوس رب دعا کرتے, تو اپنے بندہ کے گھرانے کو چھو بلیس کر, ہمیشہ 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 اپنی حفاظت میں رکھنا ہے. صبح تیرے بندہ کے کاروبار کے لیے اور برکت کو مانگتے ہیں. صبح اور اپنے بندہ کو کاروبار میں سرفرازی بخشنا. یہ صبح قدوس رب میرے قدوس رب چھوٹے بچوں کے لیے تیری برکت کو چاہتے ہیں, علم کے مدار میں خوب برکت بخشنا ہے. صبح اور میرے رب الفاظ قدوس رب سارے کا سارا عزت و جلال تیرے قدوس نام کو ملے. ہم اپنی کلیسیا کے لیے قدوس رب جتنی جانے میرے رب الفاظ قدوس رب تیرے گھر میں آتی ہیں, ان سبھی جانوں کو نام بنام تیرے حضور میں یاد فرماتے ہیں. صبح قدوس رب ہماری کلیسیا کو پھلدار کلیسیا بنائے. ہماری کلیسیا میں سے ہر طرح کا روگ, ہر طرح کی بیماری, ہر طرح کی مصیبت, ہر طرح کی رکاوٹ تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے جاتے رہے. یسوع باپ ہم تیرے جلتے چراغ رہیں. صبح ہم تیرے زندہ گواہ رہیں. صبح ہماری کمرے کسی ہیں اور چراغ جلتے رہیں. پربھو یسوع کے کبھی کا نام سے مانگ لیتے ہیں, آمین. جس نے ہمیں کہنا سکھایا, اے میرے باپ تو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک بن جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مسجد آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, جس نے ہم اپنی قرضوں کو معاف کرتے ہیں, تم ہماری قرض میں معاف کر, ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ میرے سچا تیری بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ کرے ہیں. اب ہمارے خدا یسوع کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک تمام مقدسین عالم کی کلیسیا کی گریڈ گوسپل منسٹری پر خدا ان کا جلال کثرت سے چمکے, آمین. خدا آپ سب کو بڑی برکت